السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنے چینل میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جماعت چہارم کے اسلامیات میں آج ہمارا ٹاپک ہے دعوت و تبلیغ، اس میں ہجرت حبشہ اولا اور ثانیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا دوسری وحی کے بعد۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام رازداری سے کیا، یعنی چھپ کے طریقے سے۔ قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی طرف بلانے کا حکم کس صورت میں دیا گیا تو ہے سورۃ المدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر، وہ صورت ہے۔ دوسری وحی میں سورۃ المدثر کی کتنی آیات نازل ہوئی تو اس میں درست آپشن ہے 7 آیات سورۃ المدثر کی۔ خفیہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا تقریباً 3 سال تک، درست آپشن ہے۔ نیکسٹ MCQs ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خاندان کے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے کانے پر بلانے کو دعوت ذوالعشیرہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کتنے لوگ اس دعوت میں شریک ہوئے تھے تو یہ اہم MCQs ہے، درست آپشن ہے 40۔ پہلی دعوت میں کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان کیا؟ پہلے دعوت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ نبوت کے پہلے 3 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ تبلیغ سے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ 40، درست آپشن ہے۔ نبوت کے کتنے سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلم کلا اسلام کی تبلیغ شروع کر دی؟ تیسرے سال، یعنی تیسرے سال۔ کتنے سال بعد؟ تیسرے سال بعد شروع کی کلم کلا اسلام کی تبلیغ۔ سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے کس صحابی کا گھر تبلیغ کا مرکز بنایا؟ ابو بکر، عثمان، عمر، ارقم مخزومی، یہ درست آپشن ہے۔ قریش کے مطالبے کے بعد کس نے کہا کہ بھتیجے آپ جو چاہے کریں، میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا؟ تو اس میں درست آپشن ہے حضرت ابو طالب۔ نیکسٹ MCQs ہے، پہلی ہجرت حبشہ۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے گھر بار چھوڑنے کو ہجرت کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے پہلی ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ حبشہ ہجرت یعنی حبشہ عرب کے دیش میں بحیرہ احمر کے دوسرے کنارے پر واقع ہے، جنوب کے، یعنی جنوب کے دوسرے کنارے پر واقع ہے۔ نیکسٹ MCQs ہیں، نبوت کے کتنے سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا؟ 5واں سال، یعنی 5ویں سال بعد، 5 سال بعد ہجرت کا حکم دیا حبشہ کی طرف۔ حبشہ کے بادشاہ کو کہتے ہیں نجاشی۔ نجاشی کا اصل نام تھا اسہمہ، یہ امپورٹنٹ MCQs ہے۔ حبشہ کی پہلی ہجرت میں کتنی عورتیں شامل تھیں تو اس میں 4 عورتیں تھیں۔ حبشہ کی پہلی ہجرت میں کتنے مرد شامل تھے تو اس میں 12 مرد تھے، 4 عورتیں 12 مرد۔ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کے دوران قافلے کے امیر کون تھے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پہلی ہجرت میں مسلمان حبشہ میں کتنے عرصہ رہے؟ 3 مہینہ تک۔ دوسری ہجرت حبشہ ہے۔ دوسری مرتبہ ہجرت نبوت کے کتنے سال بعد ہوئی؟ دوسری ہجرت ہوئی نبوت کے 7ویں سال بعد۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جینا ناممکن بنا دیا گیا تھا مکہ مکرمہ میں،
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ڈیش اور عقیدے کی حفاظت کے لیے گھر بار چھوڑ دیا، دین اور عقیدے کی حفاظت کے لیے۔ حبشہ کی دوسری ہجرت میں کتنے عورتیں شامل تھی؟ تو عورتیں اس میں تھی، درست آپشن ہے 19۔ اور مرد کتنے تھے حبشہ کی دوسری ہجرت میں؟ 83 مرد تھے۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کی دوسری دفعہ ہجرت کے بعد کتنے بندوں کا وفد نجاشی کے پاس بھیجا تھا؟ 2 افراد کا وفد۔ کس صحابی نے نجاشی کو دوسری دفعہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی ترجمانی کی؟ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے سامنے کس سورت کی آیات پڑھ کر سنائے؟ اس میں درست آپشن ہے سورہ مریم کی۔ نجاشی کے سامنے جب حضرت جعفر طیار نے تلاوت کی تو اس نے قرآن مجید کے ساتھ دوسری کس مقدس کتاب کے بارے میں کہا کہ یہ دونوں ایک ہی چراغ کی نور ہے؟ تو اس میں درست آپشن ہے انجیل۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے کب اسلام قبول کیا؟ نجاشی نے اسلام قبول کیا تھا 7 نبوی میں، 7 ہجری 7 نبوی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر جو ہے شعیب ابی طالب ہیں، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔